السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو ہم کو کلمہ ملا ہے نا، یہ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ پوری دنیا کی سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ یہ کلمہ ہے۔ اور یہ کلمہ جو ہے، یہ پورا کلمہ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ جو کلمہ شروع ہو رہا ہے نا، لا، اگر آپ اس لا کے بارے میں سوچو گے نا، تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ ایک بہت بڑے انسان کا جملہ تھا، میں ان کا نام نہیں لوں گا، اور وہ مارکیٹ میں فیمس ہوا کسی اور کی وجہ سے۔ وہ کیا تھا کہ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ تو یہ جو لا کی طاقت ہے نا، یہ ڈپریشن کا سب سے بڑا علاج ہے۔ کہ یہ لا ہم سے کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ کہ میرے اندر جو کچھ ہے اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، ان سب چیزوں سے اپنی ضرورت کے پورا ہونے کے یقین کو دل سے نکالنا، یہ لا کی شرط ہے۔ کہ میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں بزنس مین ہوں، یہ میں ہوں، میرے اندر یہ کوالٹی ہے، اور دنیا، میرا کاروبار، میری کھیتی، میری دکان، میرا مکان، ان سب سے اپنی ضرورت کے پورا ہونے کے یقین کو نکالنا، یہ لا ہے۔ دیکھو، ان سب سے اپنی ضرورت کے یقین کو، کہ بھائی ان سب سے میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی، میری ضرورت کو پورا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ ان چیزوں کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان چیزوں کو اپنے دل سے نکالو، کہ آپ ماں باپ، بیوی بچے، کاروبار، ٹھیک ہے، بھائی بہن، ان چیزوں کو دل سے نہیں نکالنا ہے۔ ان چیزوں سے نفع نقصان کے یقین کو دل سے نکالنا ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ لا کی شرط ہے۔ کہ جب یہ ساری چیزیں آپ کے دل سے نکل جائے گی، یہ ساری چیزوں سے ہونے کا یقین آپ کے دل سے نکلے گا، تو ایک اللہ سے ہونے کا یقین آپ کے دل میں آئے گا۔ اور اگر میرا یقین میری دکان سے پلنے کا ہے، میرا یقین میری کاروبار سے پلنے کا ہے، کہ میرا یقین ہے کہ بھائی میری ضرورتیں میرا کاروبار سے پوری ہو رہی ہے، میرا یقین میری دکان سے بندھا ہوا ہے، میرے کاروبار سے بندھا ہوا ہے، یا کسی بھی چیز سے، تو ابھی آپ نے لا کی شرط کو جو ہے نا، وہ مکمل نہیں کیا۔ اور دیکھو، آج پوری دنیا میں ہزاروں، مطلب اتنی ویڈیو بن رہی ہے، اور آج مسلمانوں کو اتنا سمجھایا جا رہا ہے کہ شاید ہی کسی کو سمجھایا جا رہا ہوگا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، لیکن آج ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ عمل نہیں کرنے کی سب سے بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہم کو کیا لگتا ہے کہ اللہ جو ہے نا، وہ ہم نے فریم میں لگا ہوا دیکھا، کتابوں میں دیکھا، ہم نے اللہ کو اتنا ہی جانا، اللہ کے نبی کو اتنا ہی جانا۔ جب تک حاکم کی عظمت آپ کے دل میں نہیں آئے گی، حکم کی عظمت نہیں آ سکتی۔ ایک لیبر آ کے میرے پاس کوئی بات کو بولے کہ بھائی یہ کام کر دو، میرا دل ہوگا کروں گا، نہیں ہوگا نہیں کروں گا۔ اور ایک علاقے کا بڑا میرے پاس آ کے کوئی کام بولے کہ بھائی یہ کام کر، تو میں کیا کروں گا؟ میں اس کام کو کروں گا۔
کیوں کروں گا کہ اس بڑے کی عظمت میرے دل میں ہے. ہم اللہ کو نہیں پہچانتے, ہم اللہ کی طاقت کو نہیں جانتے. آج آپ کسی مسلمان کے پاس جاؤ اور اسے اگر کوئی آپ اچھی بات بتاؤ تو وہ آپ کو یہ بولے گا چل یار تیرے سے زیادہ جانتا ہوں, سمجھا. علم کا ہونا یہ نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا. آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ علم کس کے پاس تھا؟ میں اللہ کے نبی کی اور وہ بات نہیں کر رہا, میں تو بعض لوگ میرے اوپر یار کہیں اور لے کے چلے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی بات نہیں کر رہا. اس کے بعد سب سے زیادہ جو علم تھا نا وہ ابلیس کے پاس تھا. یہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا, یہ فرشتوں کو درس دیتا تھا, لیکن اس کا علم اس کو نہیں بچایا. وہ علم جو عمل سے خالی ہو, وہ علم جو عمل سے خالی ہو کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنے گا. کل قیامت کے دن ہے نا کہ اپنے علم پہ کتنا عمل کیا. تو آج لوگوں کے پاس علم بہت ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے سب جانتے, نبی کا کیا طریقہ ہے سب جانتے, لیکن اللہ کو پہچانا نہیں, اللہ کی عظمت نہیں ہے دل میں. تو عمل کرو مت کرو برابر ہے. اللہ کے نبی کا طریقہ, اللہ کے نبی کے بارے میں آپ سے کیا کہوں, جو سراپا محبت مطلب محبت کا حق اگر اس دنیا میں کسی نے ادا کر کے گیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جس نے ہم سے قیامت تک آنے والے انسان سے محبت کا حق ادا کر کے اس دنیا سے چلے گئے. قیامت تک آنے والے انسان سے, کہ ایک شخص اس وقت تک کامل ایمان والا, کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ کے نبی کی محبت اس کے دل میں, اس کے جان, اس کے مال, اس کی صلاحیتیں, اس کے ماں باپ, اس کے رشتہ دار سے بڑھ کر نہ ہو. اس وقت تک ایک انسان کامل مومن بن ہی نہیں سکتا. تو آج علم سب کے پاس ہے, بہت علم ہے, لیکن عمل کیوں نہیں ہے؟ کہ عمل اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں حکم پتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے, نبی کا یہ حکم ہے, لیکن ہم اللہ کو جانتے نہیں ہیں, اللہ کی طاقت کو نہیں جانتے, اللہ کی عظمت کو نہیں جانتے, اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے یہ ہم نہیں جانتے. یہ اللہ کا پیار ہی تو تھا کہ جو ہم کو آخری نبی کے امت میں پیدا کر دیا. اس سے زیادہ پیار آپ کو کیا چاہیے کہ آپ اس امت میں پیدا ہوئے. تو جب تک ہم اللہ کو نہیں پہچانیں گے نا بھائی, جب تک کہ ہمارا عمل کرنا مشکل ہے. اسی لیے ہم اتنا سنتے ہیں, اتنا لوگوں سے سنتے ہیں کہ بھائی اللہ کا حکم, اللہ. آج جتنا مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے, آج جتنا ہمیں سمجھایا جا رہا ہے, اتنا کسی قوم کو نہیں سمجھایا جا رہا ہے. اور آج جتنا ہم بغاوت پہ اترے ہیں اتنا کوئی قوم بغاوت پہ نہیں اتری. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت نہیں ہے, اللہ کی بڑائی نہیں ہے. ہم اللہ کو نہیں جانتے, ہم اللہ کی طاقت کو نہیں جانتے, ہم اس کے حبیب کو نہیں جانتے. یقین مانو ہماری زبان اس قابل نہیں ہے, اللہ معاف کرے, ہماری زبان اس قابل نہیں ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کو اپنی اس زبان سے ادا کرے. یہ تو اللہ کا رحم ہے, کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو اجازت دی ہوئی ہے. ورنہ جس زبان سے تم جھوٹ بولو, جس زبان سے تم غیبت کرو, جس زبان سے تم لوگوں کو دھوکہ دو,
حق تو نہیں ہے یار کہ آپ اس زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو. یہ تو میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو اتنا پیارا، اتنا، قسم سے اللہ کے اوپر آپ ساری زندگی بولو، ساری زندگی، ساری زندگی آپ اللہ کے اوپر بولتے رہو. آپ اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی پاکی بیان کر ہی نہیں سکتے. اور اس کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کہ آپ ساری زندگی اللہ کے نبی کی بڑائی، پاکی، ان کی محبت کو بیان کرو. آپ نہیں بیان کر سکتے. تو بھائی جو سب سے پہلا کام ہے نا، وہ ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کو جاننے والے بن جائیں. جیسا اس کا حق ہے کہ ہم اس کی طاقت کو سمجھے، ہم اس کی بڑائی کو سمجھے، ہم اس کی عظمت کو سمجھیں کہ اللہ ہے کیا، اللہ کے نبی کیا ہے. تب تو اللہ کے حکم پہ چلنا آسان ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا آسان ہوگا. اور اگر ہم اللہ کو نہیں پہچانے تو اسی حال میں اللہ معاف کرے مر جائیں گے، لیکن ہماری زندگیوں میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا. میں نے کہا نا کہ حکم کی عظمت اس وقت آئے گی جب حاکم کی عظمت آئے گی کہ یہ حکم دینے والا کون ہے. جب ہم اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں گے اور ہمارا دل اللہ کو پہچاننے والا بن جائے گا اور ہمارا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے والا بن جائے گا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے اللہ کا حکم آیا اور آپ سے چھوٹ جائے. آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے آئے اور وہ آپ سے چھوٹ جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جان جا سکتی ہے. میں اشارہ کر رہا ہوں کسی طرف. صحابہ، یار یہ ٹاپک، مطلب یہ چیز ہی ایسی ہے کہ زندگی بھر بولو. اور بھائی اگر میرے سے کوئی چیز غلط نکل گئی، میں دیکھو کوئی عالم نہیں ہوں، ٹھیک ہے، ایک چیز مجھے سمجھ میں آئی، میں نے کہہ دیا. میرے جو بھی بھائی دیکھ رہے ہیں ان کو اگر میری کسی بھی بات میں، اللہ کی قسم اس سے بڑا میرا محسن کوئی نہیں جو مجھے میری غلطی بتائے. میں یہ چیز سمجھتا ہوں اور یہ چیز میں دل سے مانتا ہوں کہ جب آپ کو لوگ آپ کی غلطی بتائے اس پہ غصہ نہ ہو، اس سے اڑو مت، بلکہ اپنی اصلاح کرو. اس سے آپ کہاں کے کہاں نکل جاؤ گے. تو اگر میری کوئی بات غلط ہو یا میری کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھے بالکل میسج کرو، مجھے کہو کہ بھائی آپ نے یہ بات غلط کہی، میں اس سے توبہ کروں گا، ٹھیک ہے، اور میں نیکسٹ ٹائم یہ غلطی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے. تو ہم اللہ کو پہچاننے والے بن جائے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے والے بن جائے. اور آج فرائیڈے تھا، آج جمعہ کا دن تھا، تو میں نے سوچا کہ یار کوئی ایسی کوئی بات ہو جائے، ورنہ باتیں تو روزانہ کچھ نہ کچھ آتی رہتی ہے. آج فرائیڈے کے اس سے میں نے سوچا کہ یار جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، تو کچھ مبارک باتیں ہو جائے. ورنہ میں خود اس چیز کا اہل نہیں ہوں کہ میں یہ باتیں کروں. اصل اگر آپ کو بتاؤں نا تو اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت جس کو ہے وہ میری ذات ہے، اور میں اس چیز کا اہل نہیں سمجھتا، لیکن پھر بھی ایک چیز سمجھ میں آئی. تو بھائی جو چیز اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، تو اس لیے میں نے آپ سے شیئر کر دی. باقی ایسا کوئی نہیں، میں بہت بڑا دیندار ہوں اور میں ایسا ہوں کہ آپ کی میں کسی کی غلطی نہیں. اس ساری چیزوں کا اگر کوئی سب سے بڑا محتاج ہے پوری دنیا میں تو وہ میری اپنی ذات ہے.
تو آپ سب میرے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ مجھے ان ساری باتوں پہ اترنے والا بنا دے. اور ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو اللہ حافظ.